بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ پاک نے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خوبیاں اور معجزات عطا فرمائے، اور آپ کے والد پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ سورہ نم آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، کہنے لگے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا فضل الہی ہے۔ وراثت سے مراد بادشاہت اور نبوت ہے۔ اللہ پاک نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو، اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، اور تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی، اور جنوں کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ کور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ اور جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارت تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ دوسرے جو کام عام انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، وہ کام آپ جنوں سے لیا کرتے تھے، اور جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے، تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا، اور فرمایا اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحت میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ سلیمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے، مثلاً مجسمے، حوض جیسے پیالے اور چولہوں پر جلی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے محل اور تھال اور بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے، جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے۔ آپ کے معجزات سے ایک معجزات یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کی فرما بردار تھی۔ اور سورہ انبیاء
آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور آپ ہوا کو جس طرح کا حکم کرتے، ہوا آپ کے حکم کی تعمیل کرتی، اور اس طرح آپ 1 ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرتے تھے۔ اور اللہ پاک نے آپ کے والد داؤد علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا بھی کام سکھایا۔ اور سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کے بجائے تانبا بہتا ہے، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ اور سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 30 سے 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے، میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے پاس لاؤ۔ پھر ان کے گردنوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ گھوڑے 20,000 سے زائد تھے۔ گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا۔ پھر اسے ذکر الہی کا خیال آیا، جس پر اس کو سخت صدمہ ہوا، اور کہنے لگے، میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو ان گھوڑوں کو دوبارہ دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کے گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ اور امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا، تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا۔ لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو سلیمان علیہ السلام کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کیا کہ تمام بیویوں میں صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، اور پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو معمول بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جب کہ وہ ہرت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھی، اور اس کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا یہ کہ 2 آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا، اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی۔ دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چراوا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا،
اور بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگی، فصل خراب ہو گئی، اور دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا، اور داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والوں کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنے تحویل میں لے لے۔ اور دونوں جیسے ہی باہر نکلے، سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے تمام ماجرا سن کر فرمایا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آیا اور بولے، اس مقدمے کا سب سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں، اور زمین بکریوں والوں کو۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلے کی طرح اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس طرح کھیتی کا مالک بکری کی دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا، کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا، اور یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم سے نوازا تھا۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں اس قسم کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ دونوں عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ عورت چالاک تھی، اس لیے اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا یہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا، کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا، بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں برابر برابر تقسیم کروں گا۔ اور یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت چلا اٹھی، آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اس بچے کو اسے دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اسے دے دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ قرآن میں آتا ہے، سورہ نمل آیت نمبر 17 سے 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سلیمان کے سامنے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ کر دی گئی۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اس کی اس بات پر سلیمان ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تم نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ نمل آیت 20 سے 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے، آج ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اور میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، اور میرے سامنے کوئی وجہ بیان کرے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی، اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ ہدہد پرندے نے کہا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا ہے۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا لیا ہے، اور وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ کی یہ صفت اس لیے بیان کی، یہ اپنی حیض کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ کہاں پانی ہے۔ پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکالتے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، اور میرے اس خط کو لے کر جا اور اسے دے دے، پھر اس کے پاس سے ہٹ اور دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اس کو دیا۔ ہدہد اس خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا، خط کو اس کے سامنے گرا کر اور خود ایک دیوار پر جا کر بیٹھ گیا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، اے سردارو، میری طرف خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، تم اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کوئی بھی فیصلہ تمہارے رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ اور ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت و قوت والے، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے پیار دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی
کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ پھر اس نے فلسطین کی طرف سے بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ طائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے، اور تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ اور کہا جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان کی طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر دہشت زدہ ہو گئے۔ اس نے ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک جب پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ اور ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا آپ پلک جھپکائیں، میں اس سے پہلے ہی آپ تک پہنچا سکتا ہوں۔ اور جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ یہ ناشکری شکر گزار اپنے نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اور حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت کو بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ مفسرین کا اس کے بارے میں اختلافات ہیں کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت نمبر 42 اور 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آ گئی اس سے کہا گیا کہ ایسا بھی تیرا تخت ہے؟ اس نے جواب دیا گویا وہی ہے، ہم نے اس سے پہلے ہی علم دے دیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آیا، اس سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کہ وہ اپنی تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا،
اور نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ اور ملکہ بلقیس نے جواب دیا کہ شاید وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام جواب سن کر حیران ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے، اور آپ نے اپنی سلطنت کا ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ ملکہ بلقیس کو ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اور اس کا فرش بھی شیشے کا تھا، اور نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ آپ اسے لے کر اندر داخل ہوئے، اور وہ نظارے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، دیکھ کر یہ سمجھے کہ حوض ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اور اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد الاقصی تعمیر کروائی۔ مسجد الاقصی کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی، اور ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور یہ مسجد الاقصی کے بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے، اور موت ہر بشر کو آتی ہے۔ بشر موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہو، کیونکہ اس دور میں لوگ جنوں کے فتنے میں مبتلا تھے، اور وہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کا علم غیب نہیں ہے۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے، جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کی آنکھیں کھلی رہیں، ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے اور یہی خیال کرتے رہے سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کا خلیفہ آیا، وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ اس نے یہ بات جنات پر ظاہر نہ ہونے دی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ جن اس سخت نگرانی سے حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال تک سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، اور ادھر دیمک کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی عصا پر مسلط کر دیا۔
وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا کہ اس کو فوت ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے، اور تب انسانوں کو بھی معلوم ہوا کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہیں دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں، علم غیب نہیں رکھتے، اور تمام علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اللہ ہی ان سب پر قادر ہے۔ اور یہ تھے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زندگی کے چند واقعات۔